مصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا میں ہم جس بھی قسم کا سفر طے کریں، چاہے وہ سفر ہمارے کیریئر سے ریلیونٹ ہو، چاہے وہ ہمارے کوئی دنیا کا سفر ہو کہ آپ کسی ایک سٹی سے دوسرے سٹی جاتے ہیں، یا آپ دنیا کے کچھ گول سیٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے کوئی ڈگری کرنی ہے، آپ نے ایم بی بی ایس کرنا ہے، آپ نے میڈیکل کرنا ہے، آپ نے انجینئرنگ کرنی ہے، آپ نے بزنس کرنا ہے، یا آپ کی پروفیشنل لائف کے گول ہو کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے 6 فگر سیلری تک پہنچنا ہے، میں نے 7 فگر تک پہنچنا ہے، میں نے جو ہے وہ اپنے بزنس کا جو پروفٹ ہے وہ یہاں تک پہنچانا ہے. تو جرنی چاہے کوئی بھی ہو، وہ جو جرنی ہوتی ہے کچھ چیزیں ہیں اس کی بڑی اہم ہے. وہ یہ کہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے، اس کا جو رستہ ہے وہ کیسے پتہ چلے کہ رستہ ٹھیک ہے یا نہیں، اور تیسری چیز اس کی ڈیسٹینیشن. تو یہ 3 چیزیں جو ہوتی ہے یہ بڑی اہم ہوتی ہے، اور انسان چاہے جس بھی جرنی میں ہو وہ مسلسل اس بات کو میک شور کرتا ہے کہ میرا یہ رستہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، جتنے بھی سفر آپ نے کیے، چاہے وہ یہ ویسے ٹریولنگ ہے یا آپ کی کوئی اچیومنٹس ہے، تو اس پہ آپ ہمیشہ سے اس کو میک شور کرتے ہیں کہ کیا یہ میرا رستہ ٹھیک ہے یا نہیں. تو اسی طرح جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو دین میں بھی مختلف سٹیجز ہیں. کچھ لوگ آپ کو اس دور میں ایسے ملتے ہیں جو کہ بیچارے اس چیز کا ہی انکار کر بیٹھتے ہیں کہ پتہ نہیں دین ہے بھی یا نہیں، یا یہ صرف ایسی باتیں ہی ہے، یا وہ خدا کے وجود پہ انکار کر بیٹھتے ہیں. یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ایگو کی وجہ سے حق کو سمجھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے اپنی نفسانیت کے جال میں آ کر وہ حق کا انکار کر بیٹھتے ہیں. تو اس لیے ان کے لیے بھی ایک ایک سوچنے کا ایک وقت ہوتا ہے کہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو ہم جس روش کو ہم نے اپنایا ہوا ہے، یا جس رستے کو ہم نے اپنایا ہوا ہے، یا جس پوائنٹ آف فوکس کو لے کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں. اچھا، پھر اس طرح نیکسٹ سٹیج میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ بات عقلی طور پہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی یہ دین کوئی متھ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ڈیوائن ریئلٹی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیز عنایت کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ان کے قلب میں آ جاتی ہے. جب وہ دین پر چلتے ہیں تو اب دین کے اندر بھی ان کے ہاں یہ سوال پایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ کبھی ہمارے معاشرے میں، چونکہ آپ کو پتہ ہے ایک سیکس کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، تو ہر بندے کے ذہن میں سوال ہوتا ہے پتہ نہیں میرا سیکس ٹھیک ہے یا نہیں، میں صحیح چل رہا ہوں یا نہیں چل رہا. تو ایک یہ سٹیج ہوتی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد تھوڑا سا جب بندہ دین میں اور آگے چل، مثال کے طور پہ جب اس کو یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ اچھا دین پہ میرے ایسے چلنا ہے، اس کو رستہ بھی کلیئر ہو گیا، اب اس کے بعد جب وہ تھوڑا سا ایکسیلنس کی طرف جاتا ہے تو تب بھی یہ سوال اس کے اندر گردش کرتا ہے کہ میں صحیح چل رہا ہوں یا نہیں چل رہا. اچھا، وہ کچھ سوالات جو ہوتے ہیں وہ تو ان ٹرمز آف شریعہ ہوتے ہیں نا، جو شروع میں ہوتے ہیں کہ میرا یہ ایکشن ٹھیک ہے یا نہیں، میرا یہ ایکشن غلط تو نہیں ہے. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں. لیکن جو اس سے نیکسٹ لیول ہوتا ہے وہ یہ کہ جب انسان دین پر چل رہا ہوتا ہے تو تب اس کے ذہن میں یہی سوال ان ٹرمز آف اخلاص ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، کیا میری جو باطنی کیفیت ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں. تو ایک کویسچن جو ہمارے اندر مسلسل چلتا ہے وہ یہ کہ صحیح رستہ کیا ہے جس کو ہم نے اپنانا ہے. کیا ہم جس رستے پر چل رہے ہیں، کیا وہ رستہ ٹھیک ہے یا نہیں. تو یہ مسلسل ایک نا جرنی ہوتی ہے جو کہ انسان جس کو لے کر چل رہا ہوتا ہے. اور یہ صرف جیسا کہ میں نے کہا یہ صرف دین کے معاملے میں نہیں ہوتی، یہ ہر جگہ ایسی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ یہاں سے
کسی ایک سٹی سے آپ لاہور سے کراچی جانا چاہتے ہیں، جب آپ رستے میں جا رہے ہوں گے تو پھر بہت سارے ایسے بیچ میں شہر آئیں گے کہ جن کو دیکھتے ہوئے آپ اس بات کا اندازہ لگائیں گے کہ ہاں میں صحیح منزل کی طرف رواں ہوں۔ اور اگر وہ نشانیاں اس طرح سے آپ کے سفر میں نہ ہو تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے یہ راستہ صحیح لیا یا غلط لیا؟ ہم لوگ آج کل گوگل میپ یوز کرتے ہیں، تو یہ جو گوگل میپ ہے یہ ہم کیوں دیکھتے ہیں؟ تاکہ جہاں جہاں ہم جا رہے ہیں ہمیں ہر لمحے جب ہم اپنی نگاہ گوگل میپ پہ ڈالتے ہیں ہمارے اندر ایک پروسیسنگ چلتی ہے جو کہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارا راستہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو اس لیے جو صحیح راستہ ہوتا ہے وہ چننے کے لیے یہ اکاؤنٹیبلٹی بڑی ضروری ہے۔ اور جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو کوئی ایسی سٹیج نہیں ہے کہ جب انسان یہ کہہ سکے کہ ہاں اب میں بالکل سیٹسفائی ہو گیا ہوں کہ میں بالکل صحیح راستے پہ چل رہا ہوں۔ ہاں اس میں کچھ سٹیجز جو ہے وہاں پہ تو انسان فور شور کہہ سکتا ہے، لیکن کچھ سٹیجز ایسی ہیں اسپیشلی جو اخلاص کی ہوتی ہے وہاں پہ انسان دعویٰ نہیں کر سکتا بلکہ چل رہا ہوتا ہے مسلسل۔ اب ہم لوگ جو کہ دین پر ایک اسٹرگلنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں، ہم سب لوگ جو کہ کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں دین آ جائے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا صحیح راستہ کیا ہے، جو ہم نے راستہ چوز کیا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو اس لیے سب سے پہلے اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی کوششیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ ایک راہب کو دیکھا جو کہ بڑی عبادتیں کرتا تھا اور بڑا دنیا سے بیزار تھا، یعنی کہ دنیا میں دل نہیں لگاتا تھا اور اتنی عبادتیں کرتا تھا کہ سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا۔ اس کو دیکھ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، یہ دیکھو یہ وہ شخص ہے کہ جس نے دنیا بھی نہیں کمائی، یعنی کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اس کے اندر کوئی دنیا کی محبت تھی تو ایسی نہیں کوئی بات، دنیا کی محبت بھی اس کے اندر نہیں لیکن اس کا راستہ ٹھیک نہیں، وہ راہب تھا، مسلمان نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو دیکھ کے رونے لگے کہ دیکھو اس نے کتنی محنت کی، دنیا کے لذات کو بھی چھوڑا لیکن پھر بھی آخرت میں جہنم میں جائے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کفار میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی زندگیوں کا سب کچھ لگا دیتے ہیں اپنے ان فیک ریلیجنس پہ، بلکہ کل پرسوں میرے سے کوئی سوال کر رہا کہ دیکھیں یہ جو نان مسلم لوگ ہیں یہ تو اپنے دین میں کتنے کتنے یعنی کہ ان کو یقین ہوتا ہے، تو اور آپ دیکھیں کہ اپنی خواہشات کو بھی مارتے ہیں، تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں لیکن اسٹل وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اس لیے یہ جو صحیح رستے کا تعین ہے نا یہ بڑا ضروری ہے۔ انسان کو پتہ تو چلے کہ بھائی میں جو اتنی محنت کر رہا ہوں، میں نے دنیا کی خواہشات بھی چھوڑ دی، میں نے سب کچھ چھوڑا، تو یہ سارا میرا چھوڑنا جو ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں؟ تو اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، انسان مسلسل اس کو چیک کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ جو مینجمنٹ ہے نا اس کا ایک اصول ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہر پروسیس یا جو بھی مینجمنٹ کے کام چل رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک نگران ہو، اور یہ ہر سٹیج پہ ہوتا ہے۔ اس نگران کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس نگران کا کام اس پروسیس کی ڈائریکشن کو دیکھا کہ اس پروسیس کی ڈائریکشن ٹھیک ہے یا نہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے ہو کہ اگر آپ کبھی ہائیکنگ پہ جاؤ، اب آپ نے اگر یہاں سے آپ نے فیری میڈوز جانا ہے، فیری میڈوز جانے کے لیے آپ نے جب ہائیکنگ کرنی ہے تو اکثر لوگ جو ہے نا ایک گائیڈ اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ اس گائیڈ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کا راستہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ، اگر انسان بغیر سوچے سمجھے اپنے راستے پر چل رہا ہو کیونکہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا راستہ ٹھیک ہے یا نہیں، تو یہ بڑی پریشانی کی بات ہے۔ تو اس لیے وہ کیا ایسی نشانی ہے یا وہ کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اس بات کو میک شور کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا راستہ ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو کتنی اہمیت دی، یعنی کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں کوئی رکعت آپ کی سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں چل رہی ہے، آپ چاہے فرض پڑھیں چاہے آپ سنتیں پڑھیں،
چاہے آپ نوافل پڑھیں، آپ تہجد پڑھیں، آپ کچھ بھی پڑھیں، تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ آپ لازمی پڑھیں. تو سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کو بار بار پڑھنے کی تنقید کی ہے، اس کے اندر بھی جو آیت ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، جہاں پہ ہم اللہ سے مسلسل یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے رستے کی طرف، صراط المستقیم، سیدھے رستے کی طرف اللہ آپ ہمیں ہدایت کیجیے، آپ ہماری رہنمائی کیجیے. اس کا مطلب کہ جو سیدھا رستہ ہے نا، یہ ایسی چیز ہے جس کو آپ نے ہر سٹیج پہ مانگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے نا کسی سٹیج پہ اس سے بری ہو جائے، کیونکہ آپ نے سورہ فاتحہ، آپ چاہے جتنا مرضی دین میں آگے نکل گئے، سورہ فاتحہ تو آپ نے پڑھنی ہے نماز میں، تو آپ نے جب پڑھ لی ہے تو آپ نے اللہ سے مانگنا بھی ہے. تو اللہ نے اس کو اتنا زیادہ کمپلسری کی ہے کہ انسان جو ہے نا مسلسل اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم کی طرف لے کر چلے. اچھا، اب اگلا سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے، صراط المستقیم ہے کیا؟ نیکسٹ آیت میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ یہ جو صراط المستقیم ہے، صراط المستقیم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کا رستہ ہے جن پر آپ نے انعام کیا. اچھا، اسی طرح سے دوسری طرف کبھی کبھی نا آپ کو کسی چیز کی سمجھ اس کی اپوزٹ سے آتی ہے، جیسے کہ اندھیرے کی سمجھ آپ کو روشنی سے آتی ہے اور روشنی کی سمجھ آپ کو اندھیرے سے آتی ہے. اسی طرح سے صراط المستقیم کی سمجھ کبھی کبھی جو ہے نا ہمیں دوسرے رستوں سے بھی آتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی کہ ان لوگوں کا رستہ نہیں جن پر آپ کا غضب ہوا یا جو گمراہ ہو گئے. اس کا مطلب کہ جن پر اللہ کا غضب ہوتا ہے یا جو گمراہ ہوتے ہیں وہ صحیح رستے پر نہیں ہوتے. صحیح رستے پر کون ہوتے ہیں؟ جن پر اللہ کا انعام ہے. تو اب پہلی چیز، پہلا سمبل جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ بھائی ان لوگوں کو ہم فائنڈ آؤٹ کریں کہ جن پر اللہ کا انعام ہے. اچھا، اب ہم قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ یہ کون سے ایسے لوگ کہ جن پر اللہ کا انعام ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن میں کہتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ جن لوگوں پر انعام ہوا وہ لوگ ہیں جو نبی ہیں، صدیق ہیں. صدیقین کا مطلب وہ لوگ جو اندر باہر سچے ہوتے، کھرے ہوتے، وہ صدیقین ہوتے ہیں. شہداء، شہید لوگوں کا بھی وہی رستہ ہوتا ہے. والصالحین، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں اگلا جو سمبل ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ ہمارا رستہ وہ ہونا چاہیے کہ جو تمام انبیاء کا رستہ ہو، جو کہ صدیقین کا رستہ ہو، جو کہ شہداء کا رستہ ہو، جو کہ نیک لوگوں کا رستہ ہو. تو اب مثال کے طور پہ ہماری لائف پہ کون کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارا دل گواہی دے گا کہ یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں. کیسے؟ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی کسی بھی معاملے میں، آپ دین کی کسی بھی سٹیج پہ ہیں، آپ ادھر کنفیوز ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ اچھا میرا یہ رستہ ٹھیک ہے کہ نہیں. آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا انبیاء علیہ السلام ایسا کرتے تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے؟ کیا صدیقین ایسا کرتے تھے؟ کیا شہداء کا یہ رستہ تھا؟ مثال کے طور پہ آج بہت سارے بچے جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں جو ہے نا دین کی کچھ باتیں سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں جی ہمیں دین کی کچھ باتیں نا سمجھ نہیں آتی، ہماری عقل میں نہیں آتی. پہلے تو مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ، جو سمجھ آتی ہے ان پر عمل کر لیا؟ ان پر تو عمل کیا نہیں ہے. اور ایون جو سمجھ نہیں آتی وہ بھی ہم تمہیں سمجھا دیں گے، لیکن مسئلہ یہ عمل تم اس پہ بھی نہیں کرنا. جو شخص اس پر عمل کرتا ہے نا جو سمجھ آ جائے، تو اس کو وہ باتیں بھی سمجھ آنے لگ جاتی ہے جو اس کو سمجھ نہیں آ رہی. اور دیکھیے پورا کا پورا دین آپ کو سمجھ آنا ضروری بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی عقل تو بہت چھوٹی ہے، اور یہ کوئی دین جو ہے نا یہ کوئی یہ 2+2=4 تو نہیں ہے. یہ تو کیفیات کا نام ہے. اور یہ تو اگر انسان کو خود ہی اس کی عقل ہی پورے دین کو ڈیزائن کرنے لگ جائے
تو وہ تو انسان اپنی عقل سے ہی دین کو بنانے لگ جائے. تو دین تو حکم پر عمل کرنے کا نام ہے. سمجھ آنے یا نہ آنے کا نام نہیں ہے. اچھا اسی طرح کا اعتراض جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کی اپنی لائف میں دیکھیں تو وہ احکامات جو کہ بالکل واضح ہے، بالکل ایویڈنٹ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بارے میں ان کا رویہ کیا ہو. مثال کے طور پہ کہ آپ کو دین کے بارے میں سب کو یہ تو پتا ہے نا کہ بھائی نماز پڑھ لی، یہ تو مطلب کسی سے ڈھکی چھپی بات تھی. تو ایسے لوگ جو دین پر اعتراض کر رہے تھے کہ ہمیں جی دین کا فلاح حکم نہیں سمجھ آ رہا، ہمیں فلاح بات نہیں سمجھ آ رہی، آپ ان کی نمازوں کو دیکھیں کہ بھئی نماز کا تو ان کو پتا ہے نا جیسے بھی پڑھنی ہے، جس کی طریقے سے پڑھنی ہے. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو دیٹ ڈیبیٹ. لیکن جو بھی ہے کیا وہ اس کو صحیح طرح سے ادا کر رہے ہیں؟ اچھا پھر سب کو پتا ہے کہ بھئی دین میں جو ہے نا وہ سچ بول رہا ہے. مطلب کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکتے کہ بھئی دین میں نہ کہیں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. یہ تو کہتے ہیں سچ بولو. تو وہی لوگ جو دین پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دے دو کہ دین جو ہے نا وہ سچ بولنے کا کہتا ہے. تو اب ان کی لائف میں دیکھو کہ ہر جگہ سچ پایا جاتا ہے، نہیں پایا جائے گا. اچھا دین ہی کہتا ہے کہ بھئی اچھے اخلاق کے ساتھ رہو، تو کیا ان کے اپنے اندر خوش خلقی پائی جاتی؟ نہیں ہوتا. بلکہ ایون ایسے لوگ جو دین پر اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں دین کی باتوں پر، جیسی کوئی بندہ تھوڑا سا دین پہ آتا ہے نا اس پہ کمنٹس کرنے لگ جاتے ہیں، اس پہ یہ کیا ایسے ہے، یہ کیا بولی والی بات ہے، یہ کیا عجیب سی چیز ہے. وہ یہ کمنٹس کر رہے ہو اور جی یہ تو تم اتنے کو شدت پسند ہو رہے ہو، تم تو یہ نہیں ہو رہے وہ نہیں ہو رہے، بڑے تم فنڈامنٹلسٹ ہو رہے ہو. ان لوگوں کی آپ اپنی پرسنل لائف دیکھیں، یہ اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں؟ جہاں پہ ان کو جو باتیں ان کو دین کی پتہ بھی ہے ان کے بارے میں ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے. آپ دیکھتے کہ وہاں پہ بھی بد اخلاقی کی لائف میں ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں چونکہ دین کی سمجھ نہیں آ رہی، تو اصل میں یہ سمجھ کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ نیت کا مسئلہ ہوتا. تو اس لیے ہمیں کچھ چیزیں جو ہمیں بڑی ایویڈنٹ ہوتی ہے کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رستہ ٹھیک ہے یا نہیں، وہ یہاں سے کہ بھئی آپ جو بھی عمل کر رہے ہو اپنے دل سے پوچھو کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل کو سپورٹ کرتے یا اس سے دکھ ہو یا اس سے کو دکھ ہو. آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا. اکثر بچیاں جو ڈبیٹ کر رہی ہوتی ہے سر چہرے کا پردہ کہاں پہ ہے، یہ تو ایسی بتا لیا ہے، اور جو قرآن میں کہاں پہ تذکرہ ہے. مطلب ایسے مجھے بھی پچھلے دنوں ایسے میسیجز آئے، ایسے میرے سے ڈیبیٹ کر رہی تھی کہ جیسے نیکسٹ امام ابو حنیفہ یہی ہے. مطلب سارے ائمہ کو دین سمجھ نہیں آیا، تمام محدثین کو دین سمجھ نہیں آیا. ان صاحبہ کو جو کہ آج کے دور میں بیٹھی جن کو صرف نحو کی گردان، یعنی کہ ان سے اگر کوئی بندہ گردان پوچھ لے وہ بھی ان کو نہیں آئے گی، ان کا اتنا بھی فہم نہیں ہے. اور ڈبیٹ ایسے کر رہی ہوتی ہے کہ دیکھیں جی یہ جو ہے نا وہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، قرآن میں کہاں پہ لکھا ہے، یہ یہاں پہ لکھا ہے. ذرا اپنے دل سے پوچھ کہ اللہ کے نبی کے پاس اگر دو لڑکیاں ہیں، ایک وہ جو کہ پورا حجاب کرتی ہے اور ایک وہ جو نہیں کرتی، جو چہرے کا نہیں کرتی، تو اللہ کے نبی کس کو دیکھ کے زیادہ خوش ہو؟ آپ کا دل آپ کو جواب نہیں دے. اسی طرح سے بہت سارے لڑکے جو ہیں وہ یہ ڈبیٹ کرتے ہیں سر یہ سگریٹ کہاں پہ حرام ہے، مکروہ ہے. اچھا پھر پتہ نہیں کیسے فتویٰ اٹھا کے لے آتے. جتنے لوگ بھی ڈرگ ایڈکٹ ہیں، میں بہت سارے ایسے لڑکوں کو جانتا ہوں جو اس ڈرگز کی وجہ سے ینگ ایج میں دنیا سے چلے. میں پرسنلی بہت ساروں کو جانتا ہوں اور مجھے ان کا بچپنا بھی یاد ہے کہ وہ بڑے اچھے لوگ تھے، لیکن ڈرگز میں جب لگ گئے تو اتنا برا حال ہوا کہ بتا نہیں. اپنی جوانی میں اس دنیا سے چلے. جتنے بھی لوگ جو ڈرگز پہ لگتے ہیں ان کا سٹارٹ کیا ہو؟ سگریٹ ہو. سگریٹ سے سٹارٹ ہوتے. تو اب جو چیز آپ کو وہاں تک لے کر جاتا، اپنے دل سے پوچھو کہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرمائے، کیا اس کو پسند فرمائے. تو اس لیے یہ ہمارے لیے چوز کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ کون سا راستہ ٹھیک ہے اور کون سا غلط. ہمارا دل ہمیں ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، وہ ہم ڈیٹ ہو جاتے ہیں، ہم نہیں مانتے. اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم عمل کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے. ہمارے نفس کا ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے، ہم اس سے نکلنا نہیں چاہ رہے. یہ ریزن ہوتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں. اب بہت سارے لوگ جو دین کو بیش کر رہے ہوتے ان کی اکثر کی لائف میں ایسے ہوتا ہے، اکثر کی لائف میں ایسے ہوتا ہے جو بھی دین کے مختلف چیزوں یا دینداروں کے بارے میں مختلف چیزوں میں اعتراضات کر رہے ہوتے ان کی اپنی لائف میں بہت لیکنگ ہوتی ہے، اتنی لیکنگ ہوتی ہے. اور وہ لیکنگ ہوتی ہے اسی کی وجہ سے تو ان کی توجہ اپنی طرف نہیں ہوتی بلکہ دوسروں کی طرف ہوتی ہے.
فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا، فلانا یہ فلانا وہ، ان کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ ہمارا حال کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں پہ بھی دیکھیے قبر کے 3 سوال اور 5 سوال حشر کے، کہیں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے سوال لگا وہ سارے کے سارے آپ کی اپنی ذات سے ریلیونٹ، اس میں کوئی سوال دوسرے سے ریلیونٹ نہیں ہے، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا۔ تو اس لیے ہمارے یہاں مسئلہ بھی ایک اور یہ چھڑ چکا ہوتا ہے کہ ہم دین کو اگر لے بھی رہے ہوتے ہیں تو دین کی ہم بس یہ ان چیزوں کو لے رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں تو مرچ مسالہ چاہیے۔ تو اس لیے جو سیدھا رستہ ہے اس کو چیک کرنے کا جو پہلا لٹمس ٹیسٹ ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی آپ کا رستہ ٹھیک ہے نہیں، وہ یہ کہ جو اللہ نے قرآن میں کہا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اچھا اب پہلے نبیوں پہ آئے، نبی تو وہ ہوتے ہیں نا جو کہ ان کو تو ڈیوائن گائیڈنس، تو اس لیے وہ تو ایک اتھارٹی ہے کہ نبی جو ہے نا انہوں نے تو خیر آپ کو پتہ ہے کہ اب ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف، تو ان کی لائف جو ہمارے سامنے وہ بالکل ایویڈنٹ، تو جو چیز ہمیں ان کی لائف کے قریب کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے، جو چیز ہمیں ان کی لائف سے دور کر رہی ہے وہ غلط ہے۔ اس لیے یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ چوز کرنا۔ اچھا بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اندر ہی سیٹسفائیڈ ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم تو بہت اچھے دیندار، مطلب بہت سارے میرے ایسے لوگ دیکھے۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے میرے ایک دوست تھے، تو ہم 3 لوگ کھڑے ہوئے تھے، تو میرا ایک دوست ہے انہوں نے نا ایسے نماز کا وقت، میں اور وہ جو میرے دوست تھے ہم لوگ نماز کے لیے جانے لگے، تو وہ جو میرے دوست تھے نا انہوں نے تیسرے کو کہا یار آ جاؤ تم بھی نماز پڑھ لو۔ آگے وہ کہتا ہے میں کیڑا گناہ کیتا کہ میں جا کے نماز پڑھا۔ یعنی کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں گناہ سے ہم نے نماز سے ہم نے وہ گناہ معاف کروا دے، وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہا تھا کہ نماز چھوڑنا اٹسیلف ایک گناہ ہے۔ تو خیر، تو یہ ہماری دین کی اپروچ ہوتی ہے کہ ہم دین کو بھی جو ہے نا وہ اپنے اندر ہی ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم صحیح دیندار ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اکثر کئی لوگ ہوتے ہیں بیرات پہ بھی آ رہے ہوتے ہیں، بیعت بھی ہو جاتے ہیں، ذکر اذکار بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چینج نہیں ہو رہے ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بیان کو سن تو رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنے کی نیت سے نہیں سنتے۔ تو اس لیے اپنا یہ جو دل ہے نا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو ہمارا رستہ ہے یہ ٹھیک ہے نہیں۔ اکثر بچے جو ہے نا وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی مثال کے طور پہ کسی بھی چیز کے بارے میں کسی کی شادی آ جائے تو اس کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اچھا جی میں اپنا ایونٹ ایسے کروں، میں اپنا ایونٹ ایسا کروں، مختلف قسم کے سوال آپ کے ذہنوں میں آ سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے اپنی لائف کا کوئی بھی ایونٹ سیلیبریٹ کرنا، اب آپ نے کیسے کرنا، یہ 4 لوگ اللہ نے آپ کے سامنے بتا دیے، نبیین صدیقین شہداء صالحین۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کیا ان کی اگر یہ ہوتے یہ اپنی لائف کیسے سیلیبریٹ کرتے، یہ اپنی چیزیں کیسے سیلیبریٹ کرتے، آپ کو فوراً اس کا جواب مل جائے۔ اب آپ اس کو ایکسٹریمزم کہہ لو، فنڈامنٹلزم کہہ لو، جو مرضی کہہ لو، قرآن نے یہی طریقہ بتایا۔ تو اس لیے جو ہے پہلا لٹمس ٹیسٹ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی اپنے کوئی بھی رستہ جو چوز کر رہے ہیں یا دین میں جس بھی سٹیج پہ آپ ہو، آپ ہمیشہ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہو، ریفلیکٹ کرتے ہو ان پرسنالٹیز کے ساتھ کہ میری لائف کا یہ سٹیج ہے، اس موقع پہ ان کی طرف سے مجھے کیا احکامات۔ تو اس لیے جو ہے ایک تو یہ چیز ہے۔ اچھا دوسرا اس میں اسی چیز میں نا ایک حدیث شریف ہے بڑی خوبصورت ہے کہ اس سے نا یہ کانسیپٹ بڑا واضح ہوتا ہے، یہ صحیح رستے والا نا۔ یہ جو حدیث شریف ہے یہ بیسیکلی ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی کہ صراط مستقیم کیا ہوتی ہے، اس کو ایکسپلین کیا، یعنی کہ صحیح رستہ کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم لوگ صحیح رستے کے متلاشی ہیں، ہم ہر نماز میں صراط مستقیم پڑھ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، تو اس وجہ سے صراط مستقیم ہے کیا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث شریف میں اس کو ایکسپلین کیا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ صراط مستقیم کے دونوں طرف کا دیواریں ہیں، یعنی کہ ایک رستہ ہے، آپ اس کو امیجن کریں کہ ایک رستہ ہے
اور اس کے دونوں طرف دیواریں، ان میں کئی ایک دروازے کھلے ہوئے اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں. دروازے کھلے ہوئے لیکن پردے لٹک رہے. صراط المستقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہے جو کہتا ہے اے لوگو تم سب کے سب اسی سیدھی راہ پر چلے جاؤ، ٹیڑھی ترچھی ادھر ادھر کی راہوں کو نہ دیکھو، نہ پر جاؤ. یعنی کہ جو آپ کا سیدھا رستہ ہے نا، تو ایک آواز دے رہا شخص کو، کہہ رہا بس ایسے ہی آتے جاؤ، ادھر ادھر نہیں دیکھتا، دونوں سائڈوں پہ نہیں دیکھتا، نہ دیکھ رہا ہے نہ جانے کی کوشش کر رہی ہے. اور اس رستے سے گزرنے والا کوئی شخص جب ان دونوں دونوں طرف کے جو دروازے ہیں ان میں سے کسی ایک کو کھولنا چاہتا ہے تو ایک پکارنے والا کہتا ہے خبردار اس کو نہ کھولو، اگر کھولا تو اس راہ سے الگ ہو جاؤ. یعنی کہ جو سیدھا رستہ جو آپ کا جا رہا ہے، یہ ادھر ادھر کے جتنے دروازے ہیں، اگر آپ نے اس کو کھولا، جیسے ہی کوئی شخص کھولنے لگتا ہے تو یہ آواز آتی ہے کہ اگر یہ کھولا تو تم سیدھی راہ سے ہٹ جاؤ، پھر اسی دروازے والی راہ پہ تم چل پڑو گے، یہ جو سیدھی راہ سے الگ ہو جاؤ اور صراط المستقیم سے ہٹ جاؤ گے. بس صراط المستقیم تو اسلام ہے. اب صراط المستقیم کی جو مثال ہے نا، یہ جو سیدھا رستہ ہے یہ اسلام ہے. اور جو دیواریں ہیں نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدیں، شریعت کی حدود ہے جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا. اور کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں. مثال کے طور پہ آپ موبائل فون یوز کر رہے ہیں اور ایک دم سے آپ کے سامنے کوئی ایسی پکچر آتی ہے یا کوئی مووی آتی ہے، آپ کو کلک کرتے ہیں، بس اب یہ وہ گیٹ ہے جس کی طرف جانے لگے. یا اسی طرح آپ کسی سے چیٹنگ کر رہے ہیں اور وہ چیٹنگ ایسی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس رستے کی طرف جا رہے ہیں جو صراط المستقیم سے ہٹا رہا ہے. تو اس لیے وہ جو دروازے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں. اور دروازے پر پکارنے والا قرآن کریم ہے. جب آپ دروازے کی طرف جانے لگتے ہیں، جو آپ کو پکارتا ہے کہ نہ یہاں نہ جانا، یہاں نہ جانا، یہ قرآن ہے. قرآن آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ یہاں جانا اور یہاں نہیں جانا. یہ جتنی حرام کردہ اشیاء ہے قرآن میں، اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اکثر یہ ایسا کانسیپٹ ہے نا کہ اکثر لوگ جو اس گناہ میں مبتلا ہوئے، آپ یہ دیکھ لیں ان کا سٹارٹ کیا، زبردستی کے پہلے دوستیاں ہوتی ہیں، کلاس فیلوز بنتے ہیں، فیس بک پہ دوستیاں ہوتی ہیں، پھر پہلے تو کہتے جی ہماری تو ٹینشن بڑی اچھی ہے، اب بس ہمیں تو بھائی ایسا سچا پیار ہوا ہے کہ بس جو ہے نا اس کے بغیر تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا، اور بس جی اس کے بغیر تو میں بس میری زندگی کوئی نہیں. پہلے تو یہ ایک کیفیت ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ جو وہ زنا تک پہنچتے ہیں، تو اس لیے قرآن میں آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی کہ جو رستہ بھی اس کی طرف جاتا ہے نا وہ نہ. یعنی کہ قرآن یہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنا فرمایا کہ تم اس آئسولیشن میں بھی نہ جاؤ. ایک یہ ہے کہ آپ زنا نہ کرو، زنا تو ایک الگ چیز، ایک بہت آگے کی چیز ہے. آپ آئسولیشن میں بھی نہ جاؤ کہ آپ کے ذہن میں بھی ایسا وسوسہ رہا ہے. اس لیے کہا گیا کہ جہاں پہ ایک مرد اور ایک عورت ہوتی ہے تو تیسرا شیطان ہے. تو اس لیے آپ آئسولیشن میں بھی نہ جاؤ، کیونکہ آپ آئسولیشن میں جاؤ گے وہ گیٹ وے ہے، اس رستے کی طرف گیٹ. اچھا، اسی طرح آج کے دور میں سائبر آئسولیشن بھی ہوتی ہے. واٹس ایپ پہ میسیجز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر آگے سے واٹس ایپ بھی اوپر لکھ کے آپ کو بتا دیتا ہے نو تھرڈ پارٹی کین سی دس میسج، جبکہ اللہ تو دیکھ رہے ہوتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ جو میں اس کو میسج کر رہا ہوں یا یہ جو مجھے میسج آ رہا ہے یہ کوئی اور نہیں دیکھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ. وہ آپ کا ہر ایموجی، آپ کا ہر ٹیکسٹ، آپ کا ہر لفظ جو آپ لکھ رہے ہو، جو آپ ٹائپ کر رہے ہو، اور آپ کے دل میں جو خیالات، جو وساوس اس وقت اکٹھے ہو رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی وقت دیکھ رہے ہوتے. اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. وہ جو آپ کسی سے بات کرتے ہو دل میں نیت جو ٹیڑھی ہوتی ہے نا، اللہ اس ٹیڑھی نیت کو بھی دیکھ رہے ہو. تو اس لیے جو قرآن ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے، اور جب انسان کہیں جانے لگتا ہے تو قرآن اس کو روکتا ہے. اور راستے کے اوپر سے پکارنے والا زندہ ضمیر ہے جو اوپر ایماندار کے دل میں اللہ تعالیٰ، جو ہر ایماندار کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور وائس کے ہوتے. جو زندہ ضمیر ہے نا، یہ وہی ہے نا دل
انسان کے اندر، جو انسان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ رستہ ٹھیک ہے، یہ رستہ صحیح ہے، یہ رستہ غلط. بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ گناہوں کو جسٹیفیکیشن دے رہے ہوتے ہیں، بنا وجہ کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں. صرف جسٹیفیکیشن اس لیے دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ چونکہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے زندہ ضمیر کو مارنے کے لیے جسٹیفیکیشن دے رہے ہوتے ہیں. اکثر لوگ جو دین کو یا دینداروں کو برا بلا کہہ رہے ہیں، مولویوں نے ایسے کر دیا، مولویوں نے ویسے کر دیا، بھئی یہ تو بس جو ہے نا ظاہر کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یہ تو بس اس طرح کی عجیب عجیب سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا آپ ان کی لائف پہ دیکھ کہ جب وہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دین میں کیا بہتری لا رہے ہیں، یا ان کا یہ کہنا اس سے دین میں کیا بہتری آ رہی ہے؟ تو بہتری نہیں آ رہی ہے. بس وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اپنے آپ کو، بھئی مجھے ایک حد سے زیادہ عمل نہ کرنا پڑے، اس نے جو عمل کر رہا ہے اس پہ کیچڑ اچھالنا شروع کروں، تاکہ میں اپنے ضمیر کو ایک جسٹیفیکیشن دے سکوں کہ بھئی میں دین پر اس لیے نہیں عمل کر رہا کیونکہ دیندار برے. اصل میں اپنے نفس کو ایک لالی پاپ دینا ہوتا، اس لیے وہ دین کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، دینداروں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. جبکہ یہ بات بڑی واضح ہے کہ بھئی آپ نے جو کلمہ پڑھا کسی مولوی صاحب کا تو نہیں پڑھا، آپ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا. سو یو ہیو ٹو فالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے صحابہ کو فالو کر رہے ہیں، آپ نے رسول اللہ کو فالو کر رہے ہیں. تو صرف اپنے نفس کو چپ کروانے کے لیے دینداروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. جہاں پہ بیٹھے دو چار لوگ بیٹھے وہیں پہ بیٹھ کے نا ان کا ٹاپک دین ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں دینداروں کو. آپ نے سوسائٹی میں کیا رول پلے کیا؟ ٹھیک ہے وہ تو آپ نے جیسا کہا مان لیا کہ بھائی ان کو دین کا کام نہیں کرنا آتا، وہ آپ کی طرح ویل کریکٹڈ نہیں ہے، آپ کی طرح وہ سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتے، آپ کی طرح ٹیڑھا منہ کر کے انگریزی نہیں بولتے، آپ کی طرح جو ہے نا وہ جو ہے نا بڑے ان کے سوشل میڈیا پہ فالوئنگس نہیں ہے، آپ کی طرح ان کو جو ہے نا وہ سوشل کنیکٹیوٹی نہیں آتی، آپ کی طرح ان کی اپیئرنس نہیں ہے. ٹھیک ہے مان لیا ساری باتیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ نے دین کے لیے کیا کیا؟ کیا آپ ایسے رول ماڈل کے طرح بن کے سامنے آئے کہ آپ کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں ہاں یہ دین ہے ہمیں ایسا ایسا بن؟ ایسا بھی کچھ نہیں ہوتا. خود سارے یعنی کہ پورا دن ہم لوگ دنیا کے پیچھے، دنیا کمانے کے پیچھے، دنیا کی چیزوں کے پیچھے، دنیا کی ڈگریوں کے پیچھے ہم لگے رہتے ہیں، اور آج آ کے پھر دینداروں پر اعتراضات کر رہے ہو. کاش کہ اچھا ہوتا کہ جہاں پہ ہم نے خامی دیکھی ہے اس خامی کو فل کرنے کے لیے ایک جیسے پزل ہوتا ہے نا، پزل کو سالو، جہاں پہ پزل کا گیپ ہوتا ہے نا، کاش کہ آپ اپنے آپ کو ایسا شیپ اپ کرتے کہ آپ اس گیپ کو فل کرتے. لیکن بجائے اس گیپ کو فل کرنے کے ہم باقی جن لوگوں نے پزل جوڑا ہوا ہے ہم انہیں کوئی برا بلا کریں، اسی پزل کو توڑنے کے چکر پہ پڑ جاتے ہیں. اور پیچھے ہمارا نفس ہوتا ہے، کسی کے اندر خامی دیکھتے ہیں، اس سے کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہم وہ خامی اپنے اندر نہ آنے دیتے، اور ہم اپنے آپ کو ایسا بناتے کہ ہم اس گیپ کو فل کرتے. لیکن یہ ایٹیچیوڈ ہی نہیں ہے ہمارا، ہم اعتراضات پر چلے جاتے. تو اس لیے جو سیدھا رستہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیے. اللہ کی رسی ہے نا قرآن. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس سے ہٹو نہ، یہ تفرقے میں نہ پڑ جائے. تو قرآن جو ہے نا وہ ہمیں واضح طور پہ ایک بات سمجھ آتی ہے کہ بھئی جو رستہ قرآن کے مطابق ہوگا وہ صحیح رستہ، جو اس کے اگینسٹ ہوگا آپ چاہے جتنی مرضی آپ حجتیں دے لو، وہ صحیح رستہ ہے ہی نہیں. کر لو اپنے دل کو سیٹل کہ میں تو بڑی انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں، میں تو بڑا جو ہے نا، اینڈ میں ہمیں ڈالرز ہی چاہیے. اینڈ میں آج آ کے ہمارے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے. ہمیں بڑا گھر چاہیے، ہمیں بڑی گاڑی چاہیے، ہمیں بڑی مطلب ہماری ہماری لائکنگ اور ڈس لائکنگ کیا ہے، ہمارے ڈیسیجن جو ہو رہے ہوتے ہیں، ڈیسیجن کن چیزوں کو دیکھ کر ہو رہے ہوتے ہیں؟ پیسہ اچھا ہو جائے، سوشل سٹیٹس اچھا ہو جائے، فلاں چیز اچھی ہو جائے، کپڑے برانڈس کے پہنوں، سادہ کپڑے نہ پہنوں، یعنی کہ ہماری جو لائکنگ اور ڈس لائکنگ اور ڈیسیجن ہمارے معیار یہ بن گئے، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا رستہ ٹھیک؟ تو رستہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہوگا جو قرآن کے مطابق ٹھیک ہوگا. اچھا پھر ہمارا ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا دین پہ آتے نہیں ہیں، ہمارے ارد گرد کے دوست چونکہ وہ ہم سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں،
وہ میں چڑھانا شروع کر دیتا ہوں، واہ واہ جی واہ حضرت آپ تو بڑے نیک ہیں. یا کوئی بچی کو دین پہ آ رہی ہے تو اس کی سہیلیاں کہنے لگ جاتی ہیں واہ جی آپا جان آپ تو بہت نیک، آپ تو بہت نیک. ابھی کچھ کیا ہی نہ ہو تو وہ اس وجہ سے، کیونکہ ان کو کہتے ہیں نا دو میں کانا راجا. تو ہمارے دوست ایسے ہوتے ہیں جو جمعہ جمعہ پڑھ ہوتے ہیں، ہم 2 نمازیں پڑھ لیتے تو ہمیں نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہی حال ہوتا ہے بات. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں چونکہ یہ لوگ ہماری تعریف کر رہے ہیں اس لیے ہم ٹھیک رستے پہ. تو اس وجہ سے یہ جو رستہ ہوتا ہے اس کو چیک کرنا، اس کو دیکھنا یہ بڑا ضروری ہے. اور قرآن میں جگہ جگہ ایسی آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صراط المستقیم کی طرف جو ہے بندوں کو بلایا ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں کہ قرآن کی ایک آیت ہے شروع میں ہی، جب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اب ذہن میں سوال آتا تھا کہ تقویٰ تو ایک الٹیمیٹ لیول ہے، تو یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو الٹیمیٹ لیول جو ہے وہ پری ریکوزٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ اگر کوئی بندہ پہلی تقوی پہ، اس کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی، اور اگر ایک بندہ تقوی پہ نہیں ہے اسی کو تو ہدایت چاہیے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تو یہاں پہ جو اسکالرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو تقویٰ نا 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک تقویٰ وہ ہوتا ہے جو انٹینشن کا ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام کریں تو آپ کی انٹینشن کیا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ بیانات جو ہے وہ عجیب عجیب تھم نیلز کے چڑھے ہوتے، اور وہ ان کا مقصد کوئی دین کی بات لاگو کرنا نہیں ہوتا اپنے اوپر، بلکہ اس کو کہتے ہیں بس ایوی شغل لینا ہوتا ہے. اچھا جی فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا. مطلب دین کی بات سننے میں بھی انٹینشن اپنی اصلاح کی نہیں ہوتی، وہ کچھ اور ہوتی. تو اس لیے ایک نیت جو تقویٰ ہوتا ہے نا وہ نیت کا تقویٰ کہ ہماری نیت ٹھیک ہو. جب آپ دین پر ہیں، جب آپ دین کے رستے پر چل رہے ہیں تو آپ کی نیت ٹھیک ہو کہ میری نیت کیا ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی گزارنی ہے. تو پہلی چیز انٹینشن ہے کہ انٹینشن ٹھیک ہونی چاہیے. اگر انٹینشن ٹھیک نہیں ہے نا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے کوئی کسی بلڈنگ کی کنسٹرکشن کرنی ہے نا تو سب سے پہلے اس کی بنیادیں ڈالی جاتی ہیں. جس طرح کی بنیادیں بنتی ہیں نا اسی طرح کے اوپر رومز بنتے ہیں، کیونکہ روم جو ہے وہ بنیادوں کے مطابق بنتے ہیں. تو اسی لیے بنیادیں اگر ٹھیک نہ ہو تو پھر آگے بھی معاملہ ٹھیک نہیں چلتا. تو اسی لیے جب ہم اس کی بات کرتے ہیں، ہم دین کی بات کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ صحیح رستے کی صراط المستقیم کی بات کرتے ہیں، تو ایک چیز جس کو بار بار دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ نیت ہوتی ہے کہ ہماری نیت کیا ہے. اچھا دوسری چیز جو کہ تقویٰ لے آتی ہے وہ، اچھا یہ جو نیت کی انٹینشن ہے نا یہ شروع کی چیز ہے، یعنی کہ یہ بیسک ہے. جب انسان کے اندر یہ آ جاتی ہے اس کے بعد پھر اس کو باقی تقویٰ ملتا ہے جو قرآن پڑھنے سے اس کو نصیب. اب وہ جو تقویٰ اس کو ملتا ہے اس کے اندر مختلف، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صراط المستقیم پہ جو شخص ہوتا ہے نا اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر صبر ہو. کیونکہ آج کل ہماری ہر چیز شارٹ کٹ پہ ہے نا، فوڈ پڑھنا بھی ہے شارٹ کٹ پہ. بھائی یہاں سے ہم بیٹھے ہیں، بیڈ پہ بیٹھے بیٹھے ہم نے تھک کر کے بٹن دبانا ہے، فوڈ ڈلیوری ہو جانی ہے. تو یہ ہماری جنریشن تو ویسے بھی شارٹ کٹ جنریشن ہے، ہر چیز شارٹ کٹ پہ چاہیے. تو ہمیں نا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہم انٹرنیٹ کی اسپیڈ بھی ہمیں ہائی اسپیڈ چاہیے، تھک کر کے بٹن دبائیں فوراً سے ویڈیو جو ہے نا وہ چل جائے اور فوراً سے، یعنی کہ ہمارے ایٹیٹیوڈ کے اندر نا ایک شارٹ کٹ ایک چیز آ گئی. جبکہ یاد رکھیں سب جتنا زیادہ ہماری لائف کے اندر یہ شارٹ کٹ آتا جا رہا ہے نا اتنا ہماری لائف میں سے صبر کم ہوتا جا رہا ہے. جبکہ یہ صبر جو ہے نا اس کا مطلب صرف یہ، ایک تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ پہ کوئی ایسی پریشانی کوئی مشکل آئی آپ اس پر صبر کرتے ہیں، اللہ سے راضی رہتے ہیں. ایک صبر یہ ہوتا ہے کہ آپ گناہوں سے بچتے ہیں اور استقامت کے ساتھ بچے رہتے ہیں، یہ بھی صبر ہوتا ہے. پھر نیکی پر استقامت، یہ بھی صبر ہوتا ہے. تو اس لیے صبر جو صراط المستقیم ہے اس میں صبر ایک مائل سٹون ہے. یعنی کہ آپ جا رہے ہیں تو بیچ میں صبر لازمی ہے. اگر آپ کے اندر صبر نہیں ہے تو تب بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. تو صبر جو ہے نا بڑی پریکٹیکل چیز ہے. ایک تو اس کو آخرت کے فائدے تو اپنی جگہ ہے نا کہ انسان کے پاس اگر صبر ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں پھر
مبشر الصابرین، خوشخبری ہے ان کے لیے. تو آخرت کے تو فائدے اپنی جگہ، صبر کی دنیا میں بڑے فائدے. دیکھیں اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص صبر نہیں کرتا تو اس کے ساتھ دو مسئلے ہوتے ہیں، یا زندگی سے جاتا ہے یا ایمان سے جاتا ہے. اگر مثال کے طور پہ وہ بڑا انٹروورٹ قسم کا بندہ ہے اور وہ جو ہے نا کوئی حالات زندگی میں ایسے آگے جو کہ اس کے مطابق نہیں، حالات لائف میں ایسے آگے جو کہ جو ہے نا وہ مطلب بالکل اس نے ایسی امید نہیں کی تھی کہ میری لائف میں مجھے یہ مشکلات آئی. اس نے ایسی امید نہیں کی تھی کہ اچھا مجھے خاوند ایسا ملے گا، مجھے ساس ایسی ملے گی، مجھے میرے بچے ایسے ہو جائیں گے، مجھے فلاں 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 چیز ایسے ملے گی. مثال کے طور پہ آپ نے لائف میں ایسا سوچا نہیں تھا اور آپ کے ساتھ ہونے لگ گیا. تو اب اگر تو آپ کے اندر صبر نہیں ہوگا نا تو کیا ہوگا؟ انسان مایوس ہو جاتا ہے تو وہ سوسائڈ کی طرف چلا جاتا ہے، تو زندگی سے جاتا ہے. اچھا دوسری طرف کیا ہے؟ اگر صبر نہیں ہوتا اور انسان جو ہے نا وہ اس کو اپنے اندر نہیں رکھتا بلکہ بولتا ہے، ایسا بندہ پھر دین کے بارے میں، کبھی اللہ کے بارے میں، اللہ نے میری دعائیں نہیں سنی، اللہ نے میری دعائیں قبول نہیں کی، میں نے تو اتنا اللہ کے دین کے لیے کیا، یہ نہیں مجھے ملا، یہ نہیں مجھے ملا. کبھی اللہ کے بارے میں باتیں، کبھی دین کے بارے میں باتیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جب انسان جب صبر نہیں نہ ہوتا. اب مثال کے طور پہ آپ اپنی طرف سے بہت اچھا بننے کی کوشش کر رہے تھے، آپ نے نمازیں بھی ساری پڑھی، ذکر بھی سارا کیا، سب کچھ اچھا 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 کہہ رہے تھے، خوش اخلاق بھی آپ بنتے، لیکن لوگوں نے آپ کے ساتھ اچھا ڈیل نہیں کیا، لوگوں کا بیہیویئر آپ کے ساتھ اچھا نہیں، لوگوں نے آپ کو جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ مثال کے طور پہ بہت زیادہ مس ہیپ ہو گئے. تو آپ فوراً اس مس ہیپ کو کنیکٹ کر دیتے اپنے دین کے ساتھ. اب چونکہ صبر نہیں ہے نا تو فوراً سے آپ دین پہ باتیں کرنا شروع کر دیتے. اس لیے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ اکثر جو اسپیشلی پاکستانی ایتھیسٹ جتنے بھی ہے نا 99% وہ ہے جن کو انٹلیکچوئل مسئلہ نہیں ہے. ان کو یہ مسئلہ نہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کو سب سمجھ آئے، ان کا مسئلہ ایموشنل ہوتا ہے. میں نے تو خیر جتنے بھی دیکھے پاکستانی تو زیادہ تر ایسے ہی ہوتے، ان کا مسئلہ ایموشنل ہوتا ہے. بڑی دعائیں مانگی تھی، کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، بڑا رو رو کے کسی گرل فرینڈ سے نکاح کی دعائیں مانگی تھی، نہیں ہوئی اس سے، بعد میں پتا چلا اس کی شادی کہیں اور ہوگی. اب یہ حضرت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر اس طرح لڑکیاں بھی ایسی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ نے اگر دینا نہیں تھا تو آپ نے اس کی محبت کی میرے دل میں ڈالی تھی. عجیب باتیں کر رہے ہوتے. یعنی کہ یہ بلیم بھی اللہ پہ ڈالو تو بھائی اللہ نے کیا ڈالی تھی؟ اللہ نے تو منع ہی کیا تھا کہ تم بلا تقربوا الزنا، تم اس کے قریب بھی نہ جانا. اللہ نے تو لگائی تھی کہ بھئی یہ حرام ہے، تم نے حرام کے پاس بھی نہیں جانا. اللہ نے تو یہ لمٹس لگائی تھی، لیکن یہ لمٹس کے بجائے ہم اللہ کو بلیم کرنے لگ جاتے. تو اس لیے جب صبر نہیں ہوتا یا تو سوسائڈ کرتے ہیں یا پھر ایمان سے جاتے ہیں اللہ کے بارے میں. یا اللہ میں نے اتنی کوشش کی، یا اللہ پھر بھی میرے سے یہ نہیں ہو رہا، تو چلو جی پھر اللہ کو ذرا، یا اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اتنا نیک نہیں بنایا. مطلب شکوے شروع کرنے لگ جاتے ہیں اللہ. یا اللہ میرے میں کیا کمی تھی، میں نے تو اتنی کوشش کی تھی پھر میرے مارکس نہیں آئے. ابھی ویسے بھی آج کل کچھ یونیورسٹی میں ایگزام چل رہے ہیں، تو ایگزام کے سیزن میں مجھے بڑی ٹینشن ہو. وہ اسی لیے کیونکہ اکثر جن کے پیپر کوئی مارکس کم آ جائے، کچھ آ جائے، بعد میں ان کو پھر تسلیاں دو، بھائی کچھ نہیں ہوتا. نہیں حضرت ہم نے تو ذکر بھی سارا کیا. بھائی ذکر سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اچھا پھر اکثر وہ پیپر میں وہ وظیفے پوچھ ہوتے ہیں، پیپر میں اچھے نمبروں کے لیے وظیفہ بتا دو. میں تو اکثر میسج کرتا ہوں کہ بھائی اس کا سب سے بڑا وظیفہ جو ہے نا وہ آپ کا سلیبس ہے، اس کو پڑھو، اس کو جو ہے نا ٹکا کے پڑھو. تو وہ پڑھنا نہیں ہوتا اور جو ہے نا وہ وظیفے پوچھنے ہوتے ہیں کہ بس کچھ ایسا ہو جائے کہ پین جو ہے نا وہ خود بخود ہی وہ چلنا شروع ہو جائے. تو اس طرح چل رہا ہوتا ہے. بہرحال ایسا تو کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ بھئی آپ نے کچھ پڑھا نہیں ہے اور جو ہے نا وہ ایسے کوئی پھونک ماریں گے شاید کہ وہ آپ کا پین چلنا شروع ہو جائے. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ ہمارا جو دین کے بارے میں ہماری اپروچ ہی بڑی عجیب سی ہوتی ہے. اس لیے صبر جو ہے نا یہ بہت اہم چیز ہے. پھر اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ صبر نہیں نہ ہوتا تو کسی کو کوئی ایسی چیز دیکھ لی اپنی مرضی کے خلاف فوراً بول دی فوراً. اچھا کسی کہ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو زیادہ نواز دیا ان ٹرمز آف دین یا ان ٹرمز آف دنیا، اللہ نے کسی کو زیادہ نواز دیا اور اب چونکہ صبر نہیں ہے نا اب اندر ہی جیلسی شروع ہو گئی، حسد آنا شروع ہو گیا. تو بھائی یاد رکھیں کہ اس دنیا میں نا ہمیشہ آپ اسکرین پہ رہ نہیں سکتے.
اسکرین پہ رہنے کا مطلب یہ ہے ہر وقت آپ ہی نہیں چھائے رہ سکتے، ہر عروج کو زوال، ایک نہ ایک دن ہم سب نے اس دنیا سے جانا، جو آج جن کا نام لیا جا رہا ہے کل کسی کو پتا بھی نہیں ہوگا۔ تو ہر جب آپ کا مقصد، جب آپ کے اندر صبر نہیں نہ ہوگا پھر مقصد کو لے کر، تب اس طرح کی جو ہے نا وہ چیزیں انسان اوپر نیچے کر رہا ہے۔ دوسری چیز شکر، ذات المستقیم پہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر شکر ہوتا ہے۔ آج کل لوگوں کے اندر شکر تو خیر سننے کو ہی نہیں نہ ملتا، شکوے سن لو۔ یاد رکھیں کہ جو مقام شکوے کا ہوتا ہے نا، اصل میں وہی مقام شکر کا ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کو بھی شکوے کا معاملہ ہو نا، آپ کو فیل ہو بھائی یہ چیز میرے مطابق نہیں، آپ کو شکوہ کسی چیز کے بارے میں آ رہا ہے، تو یقین کریں آپ نے اپنے دل پر بوجھ رکھے نا، اسی وقت شکر ادا کرنا شروع کر دیا۔ بے شک آپ کو نہیں بھی سمجھ آ رہی نا کہ میں نے کیوں شکر ادا کرنا، بٹ اسٹل آپ شکر کریں، کچھ عرصے بعد آپ کو سمجھ آ رہی کہ ہاں اس میں کیا ہے۔ اچھا اگر نہ بھی سمجھ آئی نا، تو قیامت والے دن اللہ جو اس کا آپ کو دیں گے جان سے بات، تو شکر نہیں ہے ہمارے اندر، جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہے ہمارے اندر، اس کے بارے میں ہماری توجہ نہیں جا رہی ہوتی۔ ہمیں سارا فوکس، آپ اس ٹائم آپ اپنے اندر ایک ایکس رے کرو، اپنے اندر نا ایک انالیسس کرو، آپ ذرا دیکھو کہ آپ کے اندر نا کتنی کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ نے رکھی ہوئی ہیں کہ یہ مجھے نہیں ملی، اور کتنی ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں واقعی میں آپ دیکھو کہ آپ کے اندر شکر ہے کہ ہاں یہ مجھے ملی، تو آپ کو فوراً جواب آئے گا۔ اکثر لوگوں کا جواب پتہ کیا ہے، ان کی یہ کمپلینٹ زیادہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں ملی، یہ نہیں ملی، یہ نہیں ملی، یہ نہیں ملی، جبکہ شکر کی چیزیں بہت کم ہو، بہت کم ہو۔ اور یاد رکھیں جب شکر بڑھ جائے گا نا تو سیٹسفیکشن بڑھ جائے گی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اندر شکر کی کیفیت زیادہ، وہ یہ، تو اس لیے یہ انسان ڈفرینٹ اسٹیج پہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو خود انالائز کر سکتے ہو کہ کیا میرے اندر شکر پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا۔ اگر آپ کے اندر شکر پایا جاتا ہے تو پھر تو آپ کو مبارک ہو، لیکن اگر نہیں پایا جاتا تو پھر اس کی کوشش کریں، اور اس کی کوشش بہت آسان ہے، وہ یہ کہ بس جو مقام شکوے کا ہے اصل میں وہی مقام شکر ہے۔ جب کبھی شکوہ آنے لگے تو شکر کرنا شروع، ہر چیز میں شکر کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کی عادت پڑ جائے گی۔ پھر ایک اور چیز جو اس میں ضروری ہوتی ہے صراط المستقیم میں، چار چیزیں تقویٰ کے اس کی اسٹیٹ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بتایا تھا، ایک صبر، شکر، پھر ایک ہے رضا، اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ یہ بھی نہیں ہوتا، ہم سوچتے ہیں کہ کبھی کبھی ہماری اپروچ ہوتی ہے نا کہ بس ساری دنیا کو ہم نہیں چینج کریں، یا پورے ملک میں بس ہم نے انقلاب لانا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پہ راضی، اللہ نے جہاں آپ کو رکھا ہے نا ادھر بیسٹ پرفارم، اگر آپ اپنی ذات کی حد تک ہیں تو اپنی ذات کی حد تک بیسٹ پرفارم کریں، اگر اللہ نے آپ کے ذمے دو چار لوگ لگائے ہیں تو آپ وہاں پہ بیسٹ پرفارم کریں، جہاں پہ آپ ہیں آپ ادھر بیسٹ پرفارم کریں، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسروں کو زیادہ دیتے ہیں بس اس پہ راضی رہنا سیکھیں، چاہے ان ٹرمز آف دین ہے ان ٹرمز آف دنیا۔ اگر دنیا میں اللہ نے آپ کو وہ گاڑی نہیں دی جو آپ چاہتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ راضی رہیں، جنت میں آپ کو اس سے بڑی مل جائے گی، لیکن اگر آپ راضی نہیں ہوں گے تو ملنی یہاں بھی کوئی نہیں ہے اور وہاں بھی کوئی نہیں، دونوں جگہ سے جائیں گے۔ تو اس لیے آپ مثال کے طور پہ آپ بلینئر بننا چاہتے تھے، آپ نہیں بن سکتے، یا آپ چاہتے تھے کہ میں اتنا امیر ہوتا، میرا اتنا بڑا گھر ہوتا، میرا اتنا کچھ ہوتا، نہیں ہوا۔ جو ہے اس پہ راضی رہیں، آپ اس پہ راضی رہیں گے اللہ آپ کو جنت میں دے دیں گے۔ اگر آپ اس پہ راضی نہیں ہوں گے تو نصیب میں تو آپ کے یہاں پہ بھی نہیں ہے تو وہاں پہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں راضی رہنے میں ہی فائدہ ہے، اور اگر اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے تو آپ کو مل جائے گا، اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے۔ پریشان تو انسان اپنے دین کے بارے میں ہے کہ دین مجھے ملنے کا یا نہیں، اس کے بارے میں فکر مند رہے۔ تو جو اللہ نے آپ کو دنیا دی ہے، دنیا میں جو بھی حالات، چاہے یاد رکھیے کہ جو بندہ یہ سوچتا ہے نا کہ سب کچھ میری سوچ کے مطابق، اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوتا۔ ہماری سوچ کے مطابق ہم تھوڑی دنیا چلا رہے، اللہ چلا رہے، ہماری سوچ کے مطابق کیسے ہوگی؟ ہماری یہ اپروچ ہی غلط ہوتی ہے، ہم نے پہلے سے ہی چیزوں کو نا وہ ایک سرکل میں کیا ہوتا ہے کہ بس یہ بھی ہمارے مطابق ہو، یہ بھی ہمارے مطابق ہو، یہ بھی ہمارے مطابق ہو۔ جب ہم اس طرح کر لیتے ہیں نا تو پھر وہ مطلب یہ بے وقوفی ہوتی ہے، ہمارے مطابق ہو نہیں سکتا۔ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بھی نہیں ہوا،
جیسا اللہ نے چاہا تھا ویسا ہو. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا چھپ جائیں؟ بٹ اسٹل وہ جدائی برداشت کرنی پڑی. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایسے شہید ہو؟ بٹ ہوا. تو اس طرح سے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جو شہید ہوئی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ایسا؟ کیا طائف میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے کیا چاہتے تھے کہ یہ ایٹیٹیوڈ ہو میرے ساتھ؟ بٹ اسٹل اللہ کی رضا میں راضی. اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پین اس لیے بھی نہیں شاید ہم فیل کر پاتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پہ کمپلین کی نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے شاید ان کو پین نہیں ہوتی. ایسی بات نہیں ہے، وہ بھی بشر تھے اور ان کو بھی وہ سارے فیزز، وہ پین، وہ سفرنگ جو ہمیں ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ ان کو ہوتی تھی. بٹ وہ کبھی کمپلین نہیں کرتے. وہ بس رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں. تھوڑی سی اپ اینڈ ڈاؤن ہو جائے، حالات ہو جائے، اگر کوئی آپ کی نہ بنے کسی سے، کوئی آپ کا رشتوں میں نہیں آپ ویسے چل پا رہے جیسا آپ نے سوچا تھا، تو پریشان ہونے کی کیا بات. یہ دنیا کو جنت ہے. میرا ایک دوست بڑی پیاری بات کہتا تھا، اس کو میں کبھی کہتا تھا کہ یار یہ ایسے نہیں ہو رہا، ویسے نہیں ہو رہا، یہ ایسے کہتا تھا پیارے یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے. جنت میں جیسا تو چاہے گا ویسا ہو جائے. بڑی پیاری بات لگتی. ایک دم سے حوصلہ ملتا. یہاں پہ ایسی ادھر کوئی اچھا شوہر نہیں ملا اس کو ٹینشن، اچھی بیوی نہیں ملی اس کو ٹینشن، بہن بھائیوں سے نہیں بنی اس کو ٹینشن، اما ابا سے نہیں بنی اس کو ٹینشن. ٹینشن ہی پالتے رہنا آپ نے. بس راضی بھی رہنا سیکھ. اور ہر جگہ جب آپ یہ سوچیں گے نا کہ میرے مطابق ہونا، تب آپ ٹینشن میں آئیں گے. اب اگر ٹینشن میں آنا چاہتے ہیں تو سوچتے رہے پھر یہاں تک کہ پاگل ہو جائیں گے. پھر آپ یہی ہو سکتا کیونکہ آپ کے مطابق تو ہونے نہیں لگے، ہوگا وہ جو اللہ چاہتے. جیسے وہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، وہ کہتے تھے کہ یہ سورج بھی میرے مطابق نکلتا ہے، یہ چاند بھی میرے مطابق نکلتا ہے. تو کسی نے کہا حضرت یہ تو کفر ہے. ان کو پکڑ کے وہ خلیفہ ہارون الرشید کے پاس لے گئے، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا کہ بہلول آپ کی کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں ضم کر دیا. اب سورج چونکہ اللہ کی مرضی کے مطابق نکلتا ہے تو ایسے جیسے میری مرضی کے مطابق نکلتا ہے، اور جیسے چاند جو ہے نا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق نکلتا ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے میری مرضی کے مطابق نکلتا ہے. تو اسی طرح اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں. صراط المستقیم میں آپ نہیں چڑھے جب تک آپ کے اندر رضا نہیں ہے، جب تک آپ کے اندر رضا نہیں ہے. پھر اسی طرح سے چوتھی چیز جو انہوں نے بتائی وہ یہ ہے گردن جھکا لینا. جہاں پہ اللہ کا حکم آ جائے، شریعت کا حکم آ جائے، وہاں پہ بس آپ اپنے آپ کو جھکا لیں. یہ اللہ کی حدود ہے. چاہے آپ کے دوست ناراض ہو رہے ہیں، آپ کی فیملی ناراض ہو رہی ہے، آپ کے باقی لوگ، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ بدتمیزی کرنے لگ گئے یا حکمت کو ہاتھ سے جانے دیں، یہ نہیں کہہ رہا. بس آپ جہاں پہ اللہ کی حدود ہے بس وہ اللہ کی حدود ہے، وہاں پہ نہیں وہ کرنا. اس لیے یہ کچھ چیزیں ہیں، یہ کچھ سائز ہے کہ جس سے انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ میرا راستہ جو ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں. جب بھی آپ نے اپنے آپ کو اپنا راستہ دیکھے، اور یہ انسان ہر وقت اپنے راستے کو ویلویٹ کرتا ہے، تو وہ راستہ چنے جو انبیاء کا ہے، جو صدیقین کا ہے، جو شہداء کا ہے، جو صالحین کا ہے. ایک مفسر ہے وہ اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بتاتے ہیں کہ ایک عام آدمی کے لیے صراط المستقیم یہی ہے کہ جب اس کو کوئی کامل شیخ مل جائے تو جیسے جیسے اس کے شیخ اس کو چلاتے رہے، اس کو چاہیے کہ ویسے ویسے چلتا رہے. کیونکہ شیخ کا مقصد ہی وہ ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کو شریعت اور سنت کی طرف چلائے. جو شریعت اور سنت چلاتے ہیں تو شیخ ہی نہیں ہوتے. تو اس لیے جو آپ کو اس راستے پہ چلاتے ہیں وہ آپ کے شیخ ہوتے ہیں. تو عام شیخ